اچھا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان الزامات کو سچا نہ سمجھا کریں، کبھی بھی سچا نہ سمجھا کریں، چاہے کتنا بڑا ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے طلاق کے بعد شوہر پہ فحش الزام لگانا، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا حربہ فحش الزام، ان کو پتہ ہے کہ لوگ میری بات پہ یقین کریں گے، کیونکہ گھر کے اندر کے حالات بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عورت کو پتہ ہے بھائی میں نے اگر کہہ دیا نا لڑکیوں سے بات کرتا ہے یا یہ کرتا ہے، فوراً یہ میرا نعرہ مارکیٹ میں چلے گا، اور اس نعرے سے مرد بھی متاثر ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دیکھو اس کو تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، دیکھو اس کی تو بیوی اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ تو جب طلاق ہو گئی ہے تو دشمنی ہو گئی نا، اب تو بیان ہی معتبر نہیں ہے شریعت میں۔ دشمن کا دشمن کے خلاف گواہی معتبر ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ دوست کی دوست کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے، اور دشمن کی دشمن کے خلاف گواہی معتبر نہیں ہے۔ دشمن کی دشمن کے حق میں گواہی معتبر ہے، دوست کی دوست کے خلاف گواہی معتبر ہے۔ اصول یہ ہے شریعت کا، دنیا کا اصول ہے، صرف شریعت کا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہوتا ہے سیلیبریٹیز میں، جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانے، میڈیا کی زینت بننا ہے، اس میں جو الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت بھیجو۔ بولے جب تیرے علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تجھے کیا اس عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہاتھ دھو کے وہ ایسی تھی تو ویسی تھی، وہ یوں تھی تو وہ یوں تھی، اور عورت کو بولو تجھے کیا ہے کہ تو اپنے میاں کے الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسا تھا، علیحدگی ہو گئی نا، تو کہیں اور شادی کر، اس کو کہیں اور کرنے دے، تیری کیا تکلیف ہے تجھے؟ لوگ چسکے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، ابے دیکھا یار اپنی بیوی کو، ابے ایسی تھی، اور وہ عورت اس کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے، اور پھر لوگوں کو تائید بھی مل جاتی ہے۔ تو صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں، حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی، کتنے بڑے امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے۔ بچے کے بارے میں کیس آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ بچہ کس کو ملے گا، حضرت عمر کہہ رہے تھے بچہ میں رکھوں گا، ان کی زوجہ کہہ رہی تھی بچہ میں رکھوں گی، لیکن الزام تراشیاں کہیں بھی نہیں ہے کہ